باعز السامعين سامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بیت الخلاء کی جس طرح دعا ہے، پیشاب کے وقت کی بھی کوئی دعا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے جواب تحریر فرمایا، مستقل نہیں، وہی دعا مشترک ہے۔ یعنی پیشاب کے لیے، چھوٹے استنجے کے لیے جانے کے لیے کوئی الگ، کوئی علیحدہ دعا نہیں ہے، دونوں کے واسطے وہی دعا پڑھی جائے گی۔ لإطلاق اللفظ واشتراکہما فی اکثر الاحکام الفقہیہ، کیونکہ حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے اور اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے خلا، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ خلا کے معنی قضاء حاجت کی جگہ، جہاں انسان چھوٹے یا بڑے استنجے کے لیے جائے، تو اس لیے اس میں دونوں کے دونوں داخل ہیں۔ اور پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، چھوٹے بڑے استنجے، ان دونوں کے احکام تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ وہ دعا بخاری شریف میں الفاظ سے آئی ہے، عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور بعض روایات میں بسم اللہ کا بھی اضافہ ہے، اس لیے یوں پڑھ لیا جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے اندر لفظ خبث کے با کو پیش اور سکون دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ خبث خبیث کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مذکر شیاطین، مذکر شریر جنات۔ اور دعا کا ترجمہ ہوگا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شریر مذکر اور مؤنث جنات سے۔ اے اللہ ان کے وسوسوں سے، ان کے حملوں سے میری پوری حفاظت فرمائیے۔ مرد اور عورت دونوں دعا کریں کہ میری حفاظت فرمائیے۔ اور اگر اس کو خبث با کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو خبث کے معنی گندگی اور ناپاکی کے ہیں، تو اس صورت میں خبائث میں دونوں کے دونوں داخل ہو جائیں گے، یعنی مذکر شیاطین و مؤنث کے یہاں تابع ہوں گے، اور ترجمہ ہوگا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں ناپاکی سے، گندگی سے، اور مذکر و مؤنث شریر شیاطین، مذکر و مؤنث شریر جنات سے، شیاطین سے۔ ذرا سوچئے، دین اسلام کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سے معمولی چیز کے لیے بھی ہمیں ادب، ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہمیں دعا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر تلقین کیا ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس موقع پر دعا کی حکمت یہ ہے کہ جنات ہم کو دیکھتے ہیں اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور جب بھی شرارت کا انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے جائے نہیں دیتے، اس لیے ان کی شرارت سے بچنے کے لیے دعا تلقین کی گئی ہے۔ مزید فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت باہر دعا پڑھ کر اندر جانا چاہیے، اور بعد کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی والی بعد کی دعا یہ باہر نکل کر پڑھنی چاہیے۔ جنگل میں، کھلی جگہ میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو سطر کھولنے سے پہلے اور سطر باندھنے کے بعد پڑھے۔ اگر کوئی شخص باہر دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جانے کے بعد یاد آئے، تو اگر بیت الخلاء بالکل صاف ستھرا ہے، جیسے فلش، اس میں اس وقت گندگی نہیں ہوتی، تو حضرت نے فرمایا وہ جنگل کے حکموں میں ہے، سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ استنجے کے بعد بیت الخلاء میں بدبو ہوتی، اور اگر بیت الخلاء میں اس وقت گندگی ہے یا صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدبو ہے تو دعا دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، کیونکہ گندگی کے قریب اللہ کا ذکر مکروہ ہے، گندگی کے قریب اللہ کا ذکر مکروہ ہے۔
قربان جائیے دین اسلام پر، اس کی وسعت پر، کہ ہر موقع کے لیے اس نے ہمیں ایک طریقہ تعلیم دیا ہے، ایک ڈھنگ سکھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔